اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مصنف نے فرمایا تھا کہ اس میں مورب کے اندر ایک مقدمے کا ذکر کروں گا، اس کے بعد 3 مقاصد کو ذکر کریں گے اور اس کے بعد ایک خاتمے کو ذکر کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو ہم نے کل مقدمے میں سے فصل اول کو پڑھ لیا، جس میں مصنف نے اس میں مورب کی تعریف کو بیان کیا، اور فصل ثانی جس میں جو ہے اصناف اس میں مورب کے حوالے سے پڑھ لیا، اور یہ تیسری فصل ہے جو اس مقدمے کا، چونکہ اس مقدمے میں مصنف نے کہا کہ 3 فصول ہے، تو یہ تیسری فصل ہے جو آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آج اس میں مورب کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں کہ اس میں مورب جو ہے کل 2 قسموں پر مشتمل ہے، ایک ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ منصرف کسے کہتے ہیں اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ چونکہ ہم نے کل بحث کیے تھے، بعض جگہوں پر آیا تھا کہ منصرف اور غیر منصرف، منع صرف غیر منع صرف، تو یہ جو بیان کرنے کے لیے کہا تھا مصنف نے، انشاءاللہ ہم اگلی فصل میں اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ وہی فصل ہے جس کا ہمیں وعدہ کیا تھا ضمن عبارات میں۔ تو اس میں مورب کی جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے منصرف۔ منصرف کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں 2 سبب اسباب تسعہ میں سے موجود نہ ہو۔ اسباب تسعہ جو انشاءاللہ ہم ابھی اسی فصل کے اندر بیان کریں گے کہ اسباب تسعہ کیا ہے، جس کے وجود جو ہے منع صرف پر دلالت کرتے ہیں، کہ جس صیغے کے اندر یہ اسباب تسعہ میں سے کوئی ہوگا، 2 سبب جمع ہوں گے تو وہاں پر وہ منع صرف میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ 2 سبب کا ہونا ضروری ہے، یا مثلا ایک چیز ہو لیکن وہ 2 چیزوں کے قائم مقام سبب بننے کا چانس ہو تو وہ بھی منع صرف میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر اس میں منصرف کی مثال دے رہے ہیں کہ زیدن۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس میں مورب منصرف کو متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ اس پر کسی بھی اعراب کا قبول کرنا مشکل نہیں ہے، کبھی رفع آ سکتے ہیں، کبھی نصب آ سکتے ہیں، کبھی جر آ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ جو منصرف ہوگا اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس پر حرکات ثلاثہ تینوں آ جائیں گے، اور یہ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے زیدن ہے تو آپ اس کو پڑھیں، مثلا جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ یہ اس لیے چونکہ اس میں سے اس زید کے اندر اسباب تسعہ میں سے کوئی 2 سبب بھی موجود نہیں ہے، تو جب یہ منع صرف نہیں ہے، جب اسباب تسعہ میں سے نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ اس کو تنوین کے ساتھ اور اس کو حرکات ثلاثہ کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی ختم جو منصرف کے حوالے سے تھا۔ دوسری چیز ہے غیر منصرف۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر منصرف کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں غیر منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر اسباب تسعہ میں سے 2 سبب پائے جاتے ہیں۔ اب اسباب تسعہ بھی بیان کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اسباب تسعہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، اسباب تسعہ میں سے 2 سبب یہاں پر موجود نہیں ہے اس اسم کے اندر، بلکہ ایک ہے، لیکن وہ 1-2 کے قائم مقام بننے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، تو اس صورت میں بھی یہ منع صرف ہی شمار کیا جاتا ہے، جس کو غیر منصرف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے تعریف کی منصرف اور غیر منصرف کی۔ اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں اسباب تسعہ کو۔ اسباب تسعہ کون کون سی چیزیں ہیں بیان کر رہے ہیں۔ اسباب تسعہ جو ہے 9 ہے،
ان میں سے پہلا جو ہے عدل ہے، اور دوسرا جو ہے وصف ہے، تیسرا جو ہے تانیث ہے، چوتھا جو ہے معرفہ ہے، پانچواں جو ہے عجمہ ہے، چھٹا جو ہے جمع ہے، ساتواں جو ہے ترکیب ہے، آٹھواں جو ہے وزن الفعل ہے، اور نواں جو ہے الف اور نون زائدتان ہے۔ تو یہ کل ٹوٹلی 9 اسباب تسعہ ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ اسی بحث کے اندر موجود ہے، اسی فصل ثالث کے اندر پڑھیں گے ہم۔ اب یہاں پر اسباب تسعہ کسے کہتے ہیں اس کی تفصیلات تو ہم پڑھیں گے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں پر فرماتے ہیں حکم یہ ہوگا کہ جو صیغہ جو اسم منع صرف میں سے ہو، اسباب تسعہ میں سے 2 چیزیں اس کے اندر آ جائے، تو اس وقت اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کبھی کسرہ نہیں آ سکتا، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ منون نہیں ہو سکتا، تنوین اس پر نہیں آ سکتے، منون سے مراد یعنی تنوین اس پر نہیں آ سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ حالت جری میں بھی فتحہ کے ساتھ ہوں گے، جیسے کہ ہم نے اس میں معرب کے جو وہاں پر 9 چیزیں جو صیغوں کے اختلافات بیان کیے تھے، اس میں معرب کے 9 قسمیں، ان میں سے تیسرا جو ہے مثلا غیر منصرف کا تھا، جس کے بارے میں ہم نے کہا حالت رفع میں رفع، حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ۔ تو یہاں وہی صورتحال کو بیان کر رہا ہے کہ یعنی حالت جری میں بھی فتحہ آئے گا غیر منصرف کا اعراب۔ تو یہ جو 3 حکم ہے جو اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا جو مصنف یہاں پر شروع کر رہا ہے وہ ہے عدل۔ اب یہاں انشاءاللہ یہاں تک ہم پہلے تطبیق کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہاں سے آگے کیسے چل رہا ہے، تاکہ یہ مطالب جو ہے بھول نہ جائے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب کے بارے میں ہے، اور اسم معرب کل کتنے ہیں؟ 2 ہے۔ منصرف، پہلا نوع جو ہے منصرف ہے، وہوا، اب یہ منصرف، وہوا یعنی منصرف، ما لیس فیہ سببان من الاسباب التسعہ، اسباب تسعہ میں سے کوئی 2 سبب اس کے اندر جمع نہ ہو رہا ہو، اس کو منصرف کہا جاتا ہے۔ کا زیدن، جیسے کہ زید، اس میں اسباب تسعہ میں سے کوئی بھی چیز یہاں پر موجود نہیں ہے۔ وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اور اسی منصرف کو متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ اعراب کو قبول کرنے کی اس کے اندر قدرت موجود ہے، طاقت موجود ہے، توانائی اس کے اندر موجود ہے، اس لیے۔ وَحُكْمُهُ، اور اس منصرف کا حکم یہ ہے ان تدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، حرکات ثلاث جو ہے اس پر داخل ہو سکتے ہیں، یعنی رفع نصب جر داخل ہو سکتے ہیں، مثل مع التنوین، تنوین کے ساتھ یعنی منون کے ساتھ، آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مثل جیسے کہ ان تقول، آپ پڑھیں گے جاءنی زیدن، یہاں پر منون ہے اور رفع حالت ہے، رأیت زیدن منصوب ہے، مررت بزیدن مجرور جری حالت میں ہے۔ تو یہاں پر تنوین بھی آپ نے پڑھے ہیں، اور یہاں پر تینوں حرکات ثلاث بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہے اس کے اندر۔ یہ یہاں تک جو ہے بات ہے منصرف کی۔ وغیر منصرف، دوسرا جو قسم ہے، دوسری جو نوع ہے یہاں پر جو اس میں معرب کے، وہ ہے غیر منصرف کا۔ وہ ہوا، یہ غیر منصرف، ما فیہ سببان من الاسباب التسعہ، اسباب تسعہ میں سے 2 سبب اس کے اندر جمع ہو سکتے ہیں، او یا مثلا 2 کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک ہے لیکن او واحدۃ منہا تقوم مقامہما، لیکن یہ ایک 2 کے مقابل میں آنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، تو اس صورت میں یہ منع صرف میں سے شمار ہوگا، اور اس کا حکم منصرف سے الگ ہوگا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں اسباب تسعہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم اسباب تسعہ سے یاد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والاسباب التسعۃ ہی، اسباب تسعہ ہی العدل، عدل ہے، اس کی تعریفیں اور اس کی تفصیلات ابھی آ رہے ہیں۔ والوصف، وصف ہے، والتأنیث، تانیث ہے، والمعرفۃ، معرفہ ہے، والعجمۃ،
عجمہ ہے، والجمع جمع ہے، والترکیب ترکیب ہے، ووزن الفعل وزن الفعل ہے، والالف والنون الزائدتان الف اور نون زائدتان ہیں۔ یہ 9 چیزیں ہیں جس کو ہم اسباب 9 سے یاد کرتے ہیں، اور ان کے احکام انشاءاللہ بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مصنف فرماتے ہیں وحکمہ، یعنی غیر منصرف جو منع صرف والا جو صیغہ ہے، اسم ہے، اس کا حکم کیا ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تدخلہ الکسرۃ والتنوین، اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوگا، یعنی جو غیر منصرف ہوگا اس پر کسرہ اور اس پر تنوین کا داخل ہونا ممنوع ہے۔ وَيَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا كَمَا مَرَّ، اور حالت جری میں وہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کما مر سے مراد وہی ہے جو وہاں پر 9 چیزیں ہم نے اس میں معرب کے بارے میں جو اعراب کے حوالے سے بیان کیا تھا، اس میں سے تیسرا جہاں پر ہم غیر منصرف کے بارے میں کہا تھا، حالت رفعی میں رفع، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی و جری میں فتحہ کے ساتھ، جیسے وہاں پر مثال دی تھی احمد، جانی احمدو رأیت احمدا مررتو بی احمدا، وہاں پر جو مثال دی ہے وہی ہے کما مر سے مراد۔ اما العدل، سب سے پہلی چیز جو یہاں پر بیان کر رہا ہے اسباب 9 میں سے عدل ہے۔ فہوا، اب یہ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں کہ لفظ کو اصلی صیغہ سے متغیر کر کے، چینج کر کے کسی دوسرے صیغے کی شکل کو اس کے لیے دینا، یعنی اصل جو صیغے کی شکل و شمائل ہے اس کو ختم کر کے دوسرے اور چیز کی طرف اس کو دکھانا، اس کو کہتے ہیں عدل، عدول کرنا، یعنی اس کی اپنی پہلے والی حالت نہیں ہے، اب دوسری حالت اس کے اندر آ چکی ہے، یہ جو ہے عدل کا معنی ہے۔ اب یہ جو عدل ہے اس کے 2 معنی ہے، اگر آپ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے تو عدلو، یعنی عین پر فتحہ، دال پر سکون اور لام پر جو ہے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے عدلو۔ تو یہ جو ہے عدل کی 2 قسمیں ہیں، کبھی جو صیغہ ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف جو چینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تحقیقاً، حقیقتاً، یعنی بالکل چینج ہوتا ہے واقعاً اور خارج میں، لیکن کبھی کبھار وہ حقیقی اور خارج میں چینج نہیں ہوتا بلکہ اس کو تقدیراً یعنی فرضاً اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اصل چیز سے دوسری چیز کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن ہے وہی، لیکن بس اس کو فرض کیا جاتا ہے، تو یہ ہے تقدیراً۔ اور یہ 2 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عدل جو ہے کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، عدل جو ہے کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر کوئی سوال کرتے بھائی کیوں نہیں ہو سکتا، یعنی عدل جو ہے وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو فرماتے ہیں کہ عدل کا وزن فعل کے ساتھ جمع نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عدل کے لیے خصوصی طور پر اس کی اپنی اوزان موجود ہے، وہ اپنی اوزان جو ہے کل 6 ہے، منحصر ہے، 6 اوزان اس کے منحصر ہے، جس طرح صیغہ ماضی کے لیے 14 صیغے ہیں، مضارع کے لیے 14 صیغے ہیں، اس کے اوزان ہے، اسی طرح یہ عدل کے لیے 6 اوزان ہے منحصر طور پر۔ تو اس لیے یہ جو عدل ہے وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ ضد ہے فعل کا، فعل کے اپنے اوزان ہے اور عدل کے اپنے اوزان ہے، جب اس کے اپنے اوزان الگ الگ طور پر دونوں کے موجود ہے تو یہ دونوں ایک حالت میں جمع ہونا مستحیل ہے، یہ اصل اس کی حالت ہے۔ اب یہ ہم بیان کرتے ہیں کہ عدل کے جو 6 اوزان ہیں وہ کون سے ہیں، بیان کرتے ہیں جیسے فعالو، ثلاثو، جیسے کہ اسی طرح جو ہے مفعل ہے دوسرا، مثلث جسے کہا جاتا ہے، و اسی طرح جو ہے فعالو جیسے کہ عمرو، یہ اس کے عدل کے اوزان میں سے تیسرا، اسی طرح جو ہے فعلی جیسے کہ امسی کے وزن پر ہے، یہ چوتھا اوزان ہے، 5واں جو ہے فعل یعنی سحر کے وزن پر ہے، اور 6واں جو ہے فعالی قطامی کے وزن پر ہے، جس طرح قطامہ ملونہ کے نام جو مشہور ہے، یعنی فعالی قطامی اس اوزان پر آتے ہیں۔ تو یہ 6 اوزان ہے جو مختص ہے، منحصر ہے عدل کے لیے، اسی طرح فعل کی بھی اپنے اوزان ہیں، تو جب یہ دونوں الگ الگ چیز ہے تو جمع ہونا ممکن نہیں ہے، ان دونوں جو چیز ازداد ہو، الگ ہو، ضد ہو، وہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ لیکن یہ عدل جو ہے
वयजतमिउ माल अलमिया, अलम के साथ जमा हो सकते हैं, अलम के साथ जमा होने में कोई इश्काल नहीं है। और इसी तरह ये अदल जो है वसफ़ के साथ भी जमा हो सकते हैं। इनकी मिसालें जो है अभी इंशाअल्लाह हम साथ बयान करेंगे। पहले हम इस अदल को पढ़ेंगे, फिर हम जो है वसफ़ की तरफ जाएंगे। अम्मल अदलु, जहाँ तक असबाब इत्तिसा में से पहला अदल है उसका ताल्लुक़, उसकी तारीफ़ ये है, फ़हुआ तग़यीरुल लफ्ज़ु, लफ्ज़ को चेंज करना है, बदल देना है, मिन सीगतिहिल असलियति इला सीगतिन उखरा, एक सीगे से दूसरे सीगे की तरफ। वह हुआ, और ये अदल अला किस्मैनी, दो किस्मों पर मुश्तमिल है, तहक़ीक़न व तक़दीरन। तहक़ीक़न यानी हकीकतन वो मुतग़य्यर है एक, तक़दीरन ये फ़र्ज़न वो हकीकत में मुतग़य्यर नहीं है, चेंज नहीं है, इसको कहते हैं। फ़ला यजतमिउ, और ये अदल जो है जमा नहीं हो सकता, मआ वज़निल फ़ेली, वज़न फ़ेल के साथ असलन कभी भी, यानी अबदुल आबाद जमा नहीं हो सकता। इसकी वजह हमने बयान की, चूँकि ये उसके अलग अपने औज़ान मौजूद है, जब अपने औज़ान मौजूद है, फ़ेल के लिए अपने औज़ान मौजूद है, तो जमा नहीं हो सकते। लेकिन वयजतमिउ, ये अदल जो है जमा हो सकते हैं, मअल अलमियति, अलम के साथ जमा हो सकते हैं, का उमर व ज़ुफ़र, उमर व ज़ुफ़र, असल में जो है आमिर था व ज़ाफ़िर था, यहाँ अलम के साथ जमा हो चुका है, अदल है और उमर और ज़ुफ़र है। तो ये वस्फ़ के अलम के साथ जमा होने की मिसाल है, अदल और अलम। वयजतमिउ, यानी वयजतमिउल अदलु, अदल जमा हो सकते हैं, मअल वस्फ़ी, वस्फ़ के साथ भी, जैसे का सुलासु व मसलस, सुलास तीन को कहते हैं, मसलस फिर वही तीन, यानी सुलास जो है तीन को कहते हैं, मसलस भी तीन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मसलस से मुराद तीन तीन, इस तरीके से। वह उखर, इसी तरह उखर भी है, वह जुमा भी है। तो ये जो है मिसाल है वस्फ़ के साथ जमा होने की। तो यानी अदल जो है वस्फ़ के साथ जमा हो सकते थे, अलम के साथ जमा हो सकते थे, लेकिन वज़न फ़ेल के साथ जमा नहीं हो सकते थे। अम्मल वस्फ़, लेकिन जहाँ तक वस्फ़ का ताल्लुक़ है, वस्फ़ यानी असबाब तिसा में से दूसरा वस्फ़ है, ये वस्फ़ जो है अलम के साथ कभी जमा नहीं हो सकते, यानी वस्फ़ जो है कभी भी अलम के साथ जमा नहीं हो सकते, चूँकि इसकी दलील ये है कि वस्फ़ जो है सिफ़त आम है, आम है, यानी किसी इंसान की भी सिफ़त हो, कोई भी सिफ़ात हो, उसको शामिल कर सकते हैं। अलम जो है हर सिफ़ात को शामिल नहीं कर सकता, बल्कि वो ख़ास कोई चीज़ है तो उसको मुअय्यन किया जाता है अपने तरीक़े से। इसलिए यानी सिफ़त जो है आम है, अलम जो है ख़ास है, ये दो चीज़ें आपस में ज़िद हैं, तो ये जमा नहीं हो सकता। एक वस्फ़ होने के लिए शर्त है कि वो वाज़िन वज़ा ही सिफ़त के तौर पर किया हो, यानी असबाब मन सर्फ़ में से वस्फ़ है तो वस्फ़ के लिए शर्त है कि वाज़िन वज़ा ही सिफ़त के लिए किया हो। जैसे यहाँ पर कहते हैं अस्वद और अरकम, अस्वद और अरकम, वाज़ी ने जब वज़ा किया है लफ्ज़ अस्वद को, तो उसने काली चीज़ों को नाम रखा गया है, उसकी सिफ़ात, यानी कोई भी चीज़ काली हो, कोई भी चीज़ जिसकी सिफ़ात जो है काली हो, उसको जो है अस्वद कहा जाता है। अरकम, हर वो चीज़ जिसको लिखी गई हो उसको अरकम कहा जाता है। तो ये सिफ़त है, तो जब ये सिफ़त है तो ये गैर मुनसरिफ होगा। लेकिन हम अगर अरबी किताबों में देखें तो ये अस्वद और अरकम जो है लोगों ने नाम रखा हुआ है। अरकम जो है, अस्वद जो है, यहाँ पर तो बयान कर रहे कि मसलन ये जो है सांपों के नाम है, लेकिन इंसानों के भी नाम मौजूद है, तो ये क्या करें? तो फरमाते हैं ये जो है वस्फ़ असली है, लेकिन वो फ़र्क जो है बाद में हुआ है कि वो किसी और के लिए नाम हुआ है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी वाज़िन वज़ा जो है सिफ़ात के लिए किया हो वही काफ़ी है मन सर्फ़ होने के लिए, ये बात काफ़ी है। एक इसी तरह कभी कभार ये होता है कि वो सिफ़त में इस्तेमाल होता है, लेकिन वाज़िन वज़ा सिफ़त के लिए नहीं किया। जैसे अरबा, अरबा को वाज़िन वज़ा किया है चार के लिए, न कि सिफ़त के लिए, लेकिन इस्तेमाल जो है आमतौर पर सिफ़त में होता है, तो ये भी जो है मन सर्फ़ में से नहीं है, बल्कि वो मुनसरिफ में से होगा फिर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। और ये जो वस्फ़ है ये
وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اس کے لیے خاص عدد معین موجود ہے۔ یہ جو ہے وصف جو ہے خاص عدد ہے اور وزن فعل جو ہے الگ ہے، تو یہ دو چیزیں جو ہے آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہے وصف کے حوالے سے تھا کلام۔ تو بیان کرتے ہیں اما الوصف، جہاں تک وصف کا تعلق ہے فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، وصف اور علم کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک، چونکہ علم خاص ہے، وصف جو ہے عام ہے۔ وشرطہ، اب یہ وصف جب آپ نے کہا ہے کہ منع صرف میں سے، تو اس کے منع صرف میں ہونے کی کوئی شرط بھی ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں، وہ وصف منع صرف میں سے ہوگا کہ جس کے اندر ان یکون وصفا فی اصل الوضع، واضح نے وضع ہی کس کے لیے کیا ہو؟ صفت کے لیے کیا ہو۔ فاسود و ارقم غیر منصرف، جیسے کہ یہاں مثال دیتے اسود اور ارقم جو ہے منع صرف میں سے ہیں، غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں واضح نے وضع ہی جو ہے صفات کے طور پر کیے ہیں۔ وَإِن صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ، اگرچہ ابھی یہ دونوں کیا ہو گئے؟ صفت سے نکل کر اسم بن چکا ہے، لِلْحَيَّةِ سانپ کے لیے، لِأَصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، لیکن یہ اصل میں جو ہے وصف ہے، بعد میں کسی کا نام ہونا یہ الگ بات ہے۔ تو یہ جو ہے بعد میں کسی کا نام ہونے سے یہ جو ہے غیر منصرف سے نہیں نکلتا، بلکہ وہ منصرف غیر منصرف ہی رہتا ہے، لیکن وہ صفت اس کے بعد میں چینج ہوا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اسی طرح وہ اربع ہے فی قولک، آپ کے قول میں، جیسے آپ کہتے ہیں مررت بنسوۃ اربع، میں 4 عورتوں سے گزرا، تو 4 عورتوں یعنی عورتوں کی صفت یہ کہ وہ 4 تھے، تو آپ صفت بیان کر رہے ہیں مررت بنسوۃ، میں عورتوں سے گزرا جن کی صفات یہ تھی کہ وہ 4 تھے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اربع جو ہے منصرف ہے۔ تو آپ سوال کرتے ہیں بھئی اربع تو یہاں صفت واقع ہو رہا ہے، آپ کیوں کہہ رہی ہے معنی صرف میں سے نہیں ہے، منصرف ہے؟ تو کہتے ہیں مع ان فیہ وصفیۃ، دیکھو یہاں اس اربع کے اندر صفت پائی جاتی ہے، وزن الفعل، اور وزن فعل بھی اس کے اندر موجود ہے اربع، لیکن لعدم الاصلیت فی الوصف، ہم اس کے باوجود اربع کو منصرف میں شمار کریں گے، غیر منصرف میں شمار نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے چونکہ یہ اصل میں جو ہے وصف نہیں ہے، اصل میں جو ہے اسم ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر جو ہے استعمال وصف میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کو وصف شمار نہیں کرتے۔ تو یہ 2 اسباب 9 میں سے ختم ہو گئے۔ اما التانیث بالتاء، لیکن جہاں تک تانیث کا تعلق ہے جو کہ اسباب 9 میں سے تیسرا ہے، یہ تانیث جو ہے منع صرف میں سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا منع صرف میں سے، تانیث جو ہے منع صرف میں سے ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ علم ہو، ایک، پھر جو ہے اگر وہ مؤنث مجازی ہو تو ثلاثی میں سے ہونا چاہیے، ایک، ساکن الاوسط ہونا چاہیے، 2، اور غیر عجمی ہونا چاہیے، 3۔ اگر یہ 3 ہو تو اس صورت میں کیا ہوں گے؟ یہ منع صرف میں سے ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ شرائط جو اس کے اندر بیان کے 3 شرائط مؤنث معنوی کے اعتبار سے یا علم ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، تو پھر یہ منع صرف میں سے نہیں ہوگا بلکہ وہ منصرف میں سے ہوگا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں اما التانیث بالتاء، جہاں تک تانیث کا تعلق ہے تا، فشرطہ، اس کے اندر شرط ہے ان یکون علما، علم ہو۔ یہاں پر تا جو ہے ظاہر ہے، جیسے کہ کا طلحہ میں طلحہ جو ہے تا تانیث ہے مذکر کا نام، لیکن یہ تانیث کی علامت ہے، تو لفظی اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، علم مؤنث ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ منع صرف میں سے ہوگا۔ ایک، وَكَذَا الْمَعْنَوِيُّ، اسی طرح تانیث معنوی، تانیث لفظی وہ لفظ جس کے اندر تا ہمیں نظر آئے، تانیث معنوی وہ لفظ جس میں تا ہمیں نظر نہ آئے، کا زینب، جیسے کہ زینب جو ہے مؤنث کا نام ہے لیکن یہاں پر تا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ثم المؤنث المعنوی، پھر مؤنث معنوی، ان کان ثلاثیا،
اگر وہ ثلاثی میں سے ہو، ساکن الوسطی درمیان میں ساکن ہو، غیر عجمین عجمی نہ ہو، عجمی سے مراد یعنی غیر عربی، عربی کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لغات پائی جاتی ہیں، زبانیں پائی جاتی ہیں، اردو ہو، انگلش ہو، فارسی ہو یا ترکی ہو، ترکمانی ہو، کوئی بھی زبان ہو اس کو غیر عربی عجمی کہا جاتا ہے۔ تو وہ لغات اگر ان میں سے ہو تو یجوز صرفہ مع وجود السببین، تو اس وقت یہ منع صرف میں سے ہونا جائز ہے دونوں سبب کے موجود ہوتے ہوئے، کا ہندن، جیسے ہندن جو ہے منع صرف میں سے ہیں، چونکہ یہاں پر لأجل الخفتی، خفت کی وجہ سے ہے۔ خفت کیا ہے؟ درمیان میں ساکن الاوسط بھی ہے، ثلاثی بھی ہے اور غیر عجمی بھی ہے، تو یہاں یہ منع صرف ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ نہ ہو، یعنی ثلاثی نہ ہو، ساکن الاوسط نہ ہو، غیر عجمی نہ ہو، تو یجب منعہ، اس صورت میں منع صرف کا ہونا واجب ہے۔ غیر عجمی ہو تو منع صرف کا ہونا واجب ہے، یعنی اگر یہ ساکن الاوسط ہو 1، ثلاثی ہو 2، غیر عجمی ہو 3، تو یہ صرف میں سے ہوگا، منصرف میں سے ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں غیر منع صرف میں سے شمار کیا جائے گا۔ جیسے کا زینب میں کیا ہے؟ یہ رباعی ہے، ٹھیک ہے، 1۔ وہ سقر جو ہے ساکن الاوسط نہیں ہے بلکہ تحریک الاوسط ہے، 2۔ وہ ماہ جو ہے غیر عجمی ہے، یہ غیر عجمی ہونا چاہیے تھا، یہاں عجمی ہے، ماہ جو ہے مہینے کو کہا جاتا ہے۔ وہ جور اسی طرح، تو یہاں پر جو ہے یہ جو ہے غیر منع صرف ہونے کے لیے یہ جو شرط ہے وہ بیان کیا ہے، یعنی بعبارت دیگر تانیث جو ہے اس میں منع صرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ علم واقع ہو رہا ہو 1، پھر اگر مؤنث سے معنوی ہو تو اس صورت میں ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو اور غیر عجمی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح والتانیث بالالف المقصورہ، الف مقصورہ کے اندر جو تانیث ہوں گے، کا حبلہ یعنی وہ عورت جو حاملہ ہو اس کو حبلہ کہا جاتا ہے، تو یہ جو عورت ہے اس کو یہ جو مؤنث استعمال ہوا یہ والممدودہ، اسی طرح ممدودہ، الف ممدودہ جیسے کہ حمراء یعنی سرخ عورت، رنگ جس کا سرخ ہو، تو ممتنع صرفہ البتہ، یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے، البتہ یعنی صرف بصرف یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے، یعنی کوئی مؤنث جو الف مقصورہ کے ساتھ آئے یا الف ممدودہ کے ساتھ آئے تو وہ جو ہے منع صرف میں سے شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن الالف، اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہاں منع صرف میں سے تو 2 چیزیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہیں، تو پھر یہ منع صرف میں سے حبلہ اور حمراء کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں لأن الالف، چونکہ یہاں حبلہ میں اور حمراء میں جو الف ہے قائم مقام السببین، یہ 2 سبب کا قائم مقام ہے۔ یہ الف ایک جو ہے التانیث، یہ جو ایک قائم مقام ہے وہ تانیث ہے، مؤنث ہونے کی علامت ہے 1، ولزومہ، اور لزوم بالتانیث ہے 2، لازم بالتثنیہ مؤنث ہے، تو یہ اس بنا پر جو ہے منع صرف میں سے شمار کیا گیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ختم ہو گئی جو اسباب 9 میں سے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ اما المعرفۃ، معرفہ ہے۔ یہ معرفہ جس میں بیان کرتے ہیں کہ فلا يعتبر فی منع الصرف بها الا العلمیہ، معرفہ میں منع صرف اس وقت ہوں گے جب یہ صرف بصرف علم ہو اس صورت میں، اور یہ جو معرفہ ہوگا وہ غیر وصف کے علاوہ باقی سب چیزوں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، صرف وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے، یعنی معرفہ اور وصف جمع نہیں ہوں گے، باقی جتنے بھی اسباب 9 میں سے بیان کے اس سب کے ساتھ وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ، جہاں تک معرفے کا تعلق ہے فَلَا يُعْتَبَرُ، یہ معتبر نہیں ہے، فی منع الصرف، منع صرف ہونے میں، بہا اس معرفے میں، الا العلمیہ، مگر یہ کہ معرفہ علم ہونا چاہیے، وَتَجْتَمِعُ، اور یہ معرفہ جمع ہو سکتے ہیں، مع غیر الوصف، وصف کے علاوہ باقی اسباب 9 میں سے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ ختم ہو گئی۔
وَأَمَّا الْعُجْمَةُ انشاءاللہ یہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.